الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بیان کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں۔ ناظرین، یہ اخلاق ہیں کیا چیز؟ انسان دنیا کے اندر اس کا تعلق ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے عزیز و قارب ہوتے ہیں، دوست احباب ہیں، خاندانی افراد، قبائلی افراد اور علاقے کے لوگ، تجارت کرتا ہے، تجارتی معاملات، ان ساری چیزوں کے اندر جو معاشرتی معاملات ہیں ناظرین، اس کے اندر انسان کا ایک دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک برتاؤ ہوتا ہے۔ تو اخلاق عالیہ یا اخلاق حسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کا رویہ یا آپ کا برتاؤ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ جب معاملات کریں کسی بھی حوالے سے تو آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ ہمیشہ پولائٹ ہوں، آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ان کے لیے محبت کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، آپ کے اندر اس بات کی خواہش ہو کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہی ناظرین، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کأن خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی کیا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ حضور کو دیکھ لیں کہ قرآن کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے تھے ان احکامات پر آپ عمل کرتے تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کریکٹر، آپ کا برتاؤ، آپ کے کریکٹر کو آپ کے دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو، جو ان کی پرسنالٹی سے میچ نہ کرتی ہو۔ یعنی حضور کے اخلاق نے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کر سکتے تھے، یعنی انہوں نے حضور کی زندگی میں کبھی کوئی منفی چیز دیکھی نہیں۔ تو ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا، آپ کے اخلاق تھے۔ اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عالیہ کے کمال درجے کے اوپر پہنچے ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے جو مبعوث کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ میں مکارم اخلاق یعنی اخلاق عالیہ کو اس کے انتہائی درجے تک پہنچاؤں۔ یعنی حضور سے زیادہ دنیا کے اندر با اخلاق شخص، با کردار شخص کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یعنی جتنے بھی اخلاقی معیارات ہیں وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے اس کی تکمیل کر دی۔ تو ناظرین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلے گا، آپ کی سیرت کو اپنائے گا، تو وہ شخص بھی اتنا ہی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہلائے گا، حضور کا امتی کہلائے گا۔ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دور تک آئے اور کہا معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ آؤ مدینہ تو مجھے نہ پاؤ، ہو سکتا ہے میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہو۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی جو وصیت تھی یہ ایک رخصت کرنے والے کو وصیت تھی، یعنی حضور کا جو آخری وصیت جو حضور نے مجھے کی وہ یہ کہ اے معاذ کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، تمہارا برتاؤ، تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یہ حضور کی مجھے جو ہے وہ آخری وصیت تھی۔ تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الجنہ، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جنت میں زیادہ لے جانے والی بنے گی، یعنی جنت میں جو سب سے زیادہ جو چیز لے کے جائے گی وہ کیا چیز لے کے جائے گی، کس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اور حسن خلق، یعنی انسان کا جو تقوی ہے وہ کدھر لے کے جائے گا اس کو کثرت کے ساتھ، یعنی تقوی جو شخص اختیار کر لے گا تو یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور اس کے ساتھ حسن الخلق کہ ارشاد فرمایا اس کے اچھے اخلاق۔ تو ناظرین جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، تو یہ شخص یہ دو صفتیں ایسی ہیں، دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو اس کو جنت کے اندر لے کے جائیں گی۔ زیادہ تر لوگ جنت میں انہی دو کوالٹیز کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ سب سے زیادہ بھاری چیز کل قیامت کے دن جو میزان میں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن اوزان جو ہے وہ جو میزان قائم کیا جائے گا وہ حق ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے اوزان بھاری ہو جائیں گے وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو سب سے زیادہ وزنی چیز اوزان کے اندر جو چیز ہوگی ناظرین وہ ہوں گے حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن کو بھاری کریں گے، آپ کے پلڑے کو بھاری کریں گے، اور جب پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، یہ امام بخاری امام مسلم نے بیان کی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہوں، اخلاق بہتر ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ دیکھیں ایک شخص ہے، نہ تو ایک آدمی ہے وہ عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں متقی شخص ہے۔ یہ ایک شخص ہے جس کی جو عبادت بھی بہت کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو ناظرین یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے، کہ اخلاق اس کے اچھے نہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں۔ اور ایک شخص ہے جس کے نہ تو جس کی عبادات اچھی ہیں اور نہ ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو یہ شخص جو ہے یہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، یعنی اس کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ نہ تقوی اس کے اندر ہے، نہ اس کے اندر اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہ برتاؤ اچھا ہے۔ تو لہذا سب سے جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے، حسن الخلق۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان المؤمن، کہ مومن جو ہے کہ وہ کیا ہے، لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ مومن وہ درجہ پا لیتا ہے حسن الخلق کے ذریعے سے۔ ایک طرف دیکھیں ایک شخص ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کا کردار بہت اچھا ہے، جس کا رویہ بہت اچھا ہے، اور ایک شخص ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔
لیکن یہ شخص جو ہے وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جو شخص عبادت کے ذریعے سے جو مقام پاتا ہے، یہ شخص، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص حسن خلق کو اختیار کرتا ہے کہ وہ مقام پا لیتا ہے جو عبادت سے بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا، کیونکہ اچھے اخلاق کا اثر ڈائریکٹلی کس کو پڑتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو پڑتا ہے، کمیونٹی کو پڑتا ہے۔ آپ کے جو خاندان والے ہیں، آپ کے افراد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کی جو ہے وہ فیملی، ڈائریکٹلی اس کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو لہذا اخلاق کا بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے ہمارے کردار کے لیے۔ آج ہم اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور وہ زیادہ فوکس اس کا ہوتا ہے عبادات کی طرف۔ عبادات سے انسان کی پرسنل جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کی جو ایک خاص ایک نسبت ہے اللہ سے، وہ قائم ہوتی ہے نا۔ لیکن اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کی نسبت قائم ہوتی ہے، آپ کا جو رویہ ہے۔ تو آپ جتنی عبادات کر لیں، اور آپ کا رویہ اگر آپ کے خاندان والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کس درجے کے مومن ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہ کون ہے یا رسول اللہ جو سب سے بہترین شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال خیارکم اطولکم عمرہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو، اور واحسنکم اخلاقا، اور اس کے اخلاق بہتر ہو۔ یعنی ایک ہے طویل عمری۔ ناظرین، آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں جوانی کی موتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی عمر کے اندر لوگ انتقال کر رہے ہیں، اور میں ہمارے جو بزرگ ہیں اکثر جب ملاقات کرتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جی 70 سال ہے، 75 سال ہے، کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ 80 سال ہے، 80 پلس ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ماشاءاللہ یہ عمریں عطا کیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، ان کے نکاح کیے، ان کی شادیاں کی، پھر آپ نے ان بچوں کے بچے ہوتے ہوئے دیکھے، اور ماشاءاللہ اب ان بچوں کے بچے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان عطا کیا، ہر چیز اللہ نے عطا کی، تو خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر اللہ نے صحت بھی دی ہے تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اگر بڑھاپے کے اندر اگر بیماری بھی آ جاتی ہے، اگر تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑتا ہے زندگی کے اندر، مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو بڑھاپا تو نام ہی اسی چیز کا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ یقین جانیے ناظرین، ہمیں تو، مجھے خاص طور پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، پھر ان کے بچوں کو اپنے گودوں میں کھلائیں، تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو، اور عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں۔ ناظرین، یہ بنیادی بات ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی اخلاق کے اندر تنزلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں انسانی جسم جو ریالٹی ہے، اس ریالٹی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر انسان جوانوں جیسے کام نہیں کر سکتا، جوانوں جیسے چل پھر نہیں سکتا۔ وہ ایک مقولہ ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ جی شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو شیر نے بھی یہ مقولہ سنا ہوا تھا جب جوان تھا، تو اس نے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ بھئی شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ لیکن جب شیر بوڑھا ہو گیا تو اس کو بہت غصہ چڑھا، اس نے کہا کہ کس بیوقوف شخص نے یہ مقولہ ایجاد کیا تھا کہ شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو میں تو بوڑھا ہو کے حقیقتاً بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو کمزور ہو ہی جاتا ہے، تو لہذا اس پر بھی اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرین یہ بڑی اہم حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان من احبکم الیہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ میری قربت اختیار کرے، کہ مجلساً اقربکم منی مجلساً یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے قریب بیٹھے، میری قربت اختیار کرے، تو اس کو چاہیے احسنکم اخلاقا، کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کر لے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب مل جائے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کر لیں یوم القیامہ، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاقوں کو بہتر کریں۔ یہاں کتنا فوکس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ کون ہے، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اور دوسری بات بڑی اہم ارشاد فرمائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، یہ شخص عقل مند ہے۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے اچھے، سب سے افضل ایمان والے بن جائیں، تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی دنیا کو سجانے کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو باتیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کر رہا تھا لیکن آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے کسی دوسری طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے مجھے یہ آیت دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کروں، احسان کروں، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو ذوی القربہ ہیں ان کے حقوق ادا کروں، اور فحاشی سے وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو منکر کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں ان سے روکوں، نیکی کا حکم کروں۔ تو اللہ نے یہ، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کے آئے اپنے چچا کے پاس، اور اپنے چچا سے آ کے تذکرہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، یہ پڑھ کے سنایا ہے۔ تو ان کے چچا اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے جس شخص کے پاس تم بیٹھتے ہو وہ تمہاری اخلاقی تربیت کر رہا ہے، تمہیں اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے، اور وہ ایک انتہائی نیک شخص ہے، ایک اچھا انسان ہے، تم اس کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اس کی مجلس سے تمہیں جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ مسلمان نہیں ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص جو ہے وہ اس کے اخلاق بہتر ہیں اور وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ تو لہذا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے اخلاق میرے بچوں کے ساتھ تو ڈیفرنٹ ہیں، بھائی کے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں، اپنے بھانجوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں، بھتیجوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں، اپنی بہن کے ساتھ مختلف ہیں، بیوی کے ساتھ مختلف ہیں، ماں کے ساتھ الگ ہیں۔ تو لہذا ہمیں ہر ایک کی الاقرب فالاقرب، جو جتنا آپ کے ساتھ جس کا جتنا قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ آپ کے اخلاق بھی اتنے ہی بہتر ہونے چاہیے، بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ تو پھر کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اور اعمال نامے کے اندر ہمارے وزن جو ہے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق عالیہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب حضرات خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ سپتمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہترین اللہ تعالیٰ نے موسم بھی عطا کیا، اور ہر قسم کی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اسی طریقے سے، اور جو بھی ارد گرد کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ جو وائرس کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، جو لوگ مصیبتوں میں ہیں، کافی لوگ پریشان بھی ہیں، جن کی جابیں چلی گئی ہیں، جن کے روزگار کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور وہ حضرات جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو حضرات انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کافی علماء کرام انتقال کر چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بس گرمی سردی چلتی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بھی بدھ کی رات کو میں سلپ ہو گیا، سلپ ہونے کی وجہ سے گر گیا، گرنے کی وجہ سے مجھے چوٹ لگ گئی، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ کا کہ بس یعنی جمعے کی نماز تک، یعنی پورا آپ سمجھ لیں جمعرات کا پورا دن لگا، اور پوری رات 24 گھنٹے میں اللہ کا کرم ہوا کہ میں ٹھیک ہو گیا، چلنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور تھوڑا سا احساس ہوا کہ انسان کتنا کمزور ہے، کہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا فضل رہا، جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کے بعد سے الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم سنتے رہتے تھے نا، فلاں گر گیا، فلاں سلپ ہو گیا، ٹرپ ہو گیا، تو ہم کہتے تھے یار کیا ہے یار، چھوٹی سی کوئی چوٹ لگ گئی ہوگی، اور ایسے تو بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب انسان کے ساتھ خود گزرتی ہے نا، تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو اندرونی چوٹ ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی انسان کو بڑا پریشان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا کرم، شکر اللہ کا، اب ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور آپ حضرات کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ میں نے ابھی سنا آپ نے کہا کہ آپ گر گئے تھے۔ بس جی ایسے ہی ہے، لگتا ہے بڑھاپا آ رہا ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی عمر دے، اور آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ میں نے صرف یہ آپ کو کہنے کے لیے فون کیا کہ میں محرم سے میں آپ کے سب پروگرام سن رہی ہوں اور فالو کر رہی ہوں، جو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، سارا جو فرقہ واریت کا بتایا آپ نے، ایسے کبھی کسی نے نہیں بتایا، اور زیادہ اچھی بات یہ کہ کسی دوسرے کو اوفینڈ کیے بغیر۔ میں نہ صرف سنتی ہوں، میں بلکہ جو بھی آپ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں اپنی نالج کے لیے، میں اس کے نوٹس بنا لیتی ہوں، کیونکہ سن کے تو ہم بھول جاتے ہیں پھر۔ تو میں سب کچھ لکھتی ہوں، میں ریکارڈ کرتی ہوں پروگرام آپ کا، اور پھر سب کچھ لکھتی رہتی ہوں، ریوائنڈ کر کے سن کے بار سب کچھ لکھتی ہوں۔ تو میں نے یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کا بہت اچھا آپ ایکسپلین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اضافہ کرے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ حفظ کر رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ جیسا عالم بنے۔ میں چاہتی ہوں وہ صرف حافظ نہ بنے، اچھا اس کے پاس بھی ایسی دین کا نالج ہو کہ وہ کسی کو بتا سکے کچھ اچھی بات۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہاں پہ رہ کے اس کو کسی دارالعلوم میں بھیجنا چاہیے؟ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان، جی چلیں آج سے میں محمد عثمان کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ صرف حافظ نہ بنے، اس کو دین کا علم بھی ہو۔ وہ بھی GCSE کر رہا ہے، لاسٹ ایئر ہے اس کا، تو ماشاءاللہ 20 پارے پہ ہے وہ۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ عثمان کو آپ میرا سلام کہیں، میرا پیار دیں، اور میں آج کے بعد عثمان کے لیے دعا کروں گا۔ تو آپ لیکن یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہاں لندن میں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم اس کو بھیج سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے، آمین۔ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں اور اس کے بچوں کو کھلائیں، آپ کی اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی اللہ تعالیٰ دے، آمین۔ آپ کا جو بیان تھا بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، آمین۔ 2 سوال ہیں مولانا صاحب طلاق کے متعلق، کسی نے مجھ سے پوچھا ہے، پوچھ کر بتائیں۔ 2 سوال ہیں کہ اگر عورت جہاں رہتی ہو، میاں پاکستان میں ہو،
رہتا ہو, سال 2 سال ہو گئے ہوں, تو ایسے طلاق تو نہیں ہوتی؟ دوسرا, اگر وہ جوانی کلامی کہہ بھی دے میں آپ یہ کر لیں, آپ کھلا لے لیں, یا آپ علیحدہ ہو جائیں, یا آپ میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں, ایسی باتوں سے طلاق تو نہیں ہوتی؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا جزاک ہوں. اللہ خیر. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں مسجد اقصیٰ جانا چاہتا ہوں, آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا, میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ اچھا دیکھیں, آج کل تو بالکل وہاں پہ اب نہیں جا سکتے, آج کل تو بند ہے وہ تو. اب واللہ عالم بالصواب کہ کب کھلے گا مسجد اقصیٰ کا سفر. تو آپ بالکل ہمارے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. وہ آپ میرا نمبر لے لیجئے گا, جب نیکسٹ ٹائم میں جاؤں گا تو آپ کو ہم بتا دیں گے ہم کب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 مولانا صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کرم, شکر اللہ کا. جی مولانا, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ, بہت انفارمیشن ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. میں دونوں بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام. شکریہ. ایکچولی مجھے آج یہ رہنمائی لینی تھی آپ سے کہ آج دن میں میری جو ہے وہ ہسبینڈ سے تھوڑی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ کہتے تھے اگر مولانا صاحب نے اجازت دی تو ٹھیک ہے تم کر لینا. وہ میں کالج میں ایڈمیشن لیا تھا, میں نے ٹھیک ہے, کورسز کرنا چاہ رہی تھی میتھس اور انگلش کے نا. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ یعنی آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی. تو آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے یا آپ کے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی کلیم. اچھا اسلامی کلیم, اسلامی کلیم میں بتا دیتا ہوں میری بہن. جی وہی رہنمائی چاہیے تھی, یہی کہہ رہی ہوں آپ سے. نہیں تو ان کی ویسے کیا رائے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ تھوڑا کورس کر لیں, تھوڑا آپ کو یہاں رہنا ہے, آپ کو انگلش اچھی ہو جائے, میتھس اچھی ہو جائے, تو وہ نہیں چاہتے ایسا ہو جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اوبیسلی کو ایجوکیشن ہوتی ہے, وہاں دوسرے ایڈلٹس بھی ہوتے ہیں, میل اور فیمیل دونوں. اچھا یہ مسئلہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں یہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا, ایجوکیشن ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں میری بہن. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. جی مفتی صاحب, میرا سوال ہے کہ یہاں اس ملک کے قانون کے مطابق عورت اور میاں بیوی میں جب کوئی تنازع ہو جائے تو یہاں مکان آدھا اور جو سیونگ آدھی اور پینشن ہو تو وہ آدھی, ایوری تھنگ, یہ اسلام میں بھی یہی؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. مفتی صاحب, میں نے آپ سے اپنی رہنمائی کے لیے سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں تجوید سے پڑھ رہی ہوں, تو اس کی میرے لیے مشقت ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں, تو میرے لیے بھی دعا بتائیں کہ میں کون سا پڑھوں جس کی وجہ سے میری جو کمی ہے نا اس میں رہنمائی ہو جائے. آپ کو تو ڈبل نیکیاں ملتی ہیں, پتہ ہے, جس انسان کو قرآن پاک پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ ڈبل نیکیاں دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا جی. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائے. ہاں جی, آپ نے بتایا نا ابھی آپ جانا ہو مسجد اقصیٰ, وہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ احمد شاہین آپ کو نمبر دے گا میرا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ ہولڈ کریں, آپ فون پہ رہیں, وہ ہم نمبر دے دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں, میری بہن نے سوال کیا کہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ حافظ ہو رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ صرف حافظ ہی نہ ہو بلکہ ایک وہ اسلامک اسکالر بنے. اچھا دیکھیں میری بہن, یہ جو عالم بننا, اس کے بعد جو ہے وہ دین کی خدمت کرنا, اور یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ قرآن بھی حفظ کر رہا ہے اور اسکول بھی پڑھتا ہے. تو وہ پہلے درجے کے اندر تو وہ قرآن حفظ کرے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکول بھی پڑھ لے. جب وہ اسکول پڑھ لے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس کے بعد, یعنی ایک تو یہ کہ آپ اس کو 2 سال کالج بھی بھیج دیں, جب کالج سے فارغ ہوگا تو 18 سال کا ہوگا, تو پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ بھئی آپ اس کو یہاں پہ کسی مدرسے میں داخل کرا دیں, یا آپ اس کو باہر یعنی جامعہ ازہر بھیج دیں, مدینہ یونیورسٹی بھیج دیں تاکہ وہاں پہ پڑھ لے. اور یہاں پہ بھی دارالعلوم لندن ہے, دارالعلوم بری ہے,
دارالعلوم ڈیوزبری ہے وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ دارالعلوم زکریہ ہے تو یہاں پہ کافی دارالعلوم ہیں، وہاں پہ بھیجا جا سکتا ہے اور وہاں پہ اس کو وہ پڑھائی کر سکتا ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں انسان کو جب علم حاصل کرنا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور اس کو تبلیغ کرے، اس کو درس و تدریس کرے، لوگوں کو پڑھائے بتائے، اور اس کا جو پروفیشن ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کام وہ فی سبیل اللہ کرے اور باقی دین کے کام فی سبیل اللہ کرے، اور اس کا روزگار جو ہے اس کے لیے اس کے پاس کوئی پروفیشن ہونا چاہیے، تو پھر تو وہ کھل کے کام کر سکے گا، کیونکہ اس کا معاش اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا، تو اور وہ پھر بہت دھرلے کے ساتھ پھر کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اور اس میں تو آپ کا شوق تو ہے لیکن اس بچے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں انسان اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس انسان کا اپنا شوق نہ ہو، جنون کی حد تک ہونا چاہیے، جنون کی حد تک۔ دیکھیں میں تو اب میری تو عمر بھی اب زیادہ ہو رہی ہے، لیکن میں شروع سے یعنی مجھے جنون کی حد تک مطالعے کا شوق، پڑھائی کا شوق، اور ہر قسم کی چیزیں پڑھتا ہوں میں روزانہ۔ اگر 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر میں نہ پڑھوں تو میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں اپسٹ ہو جاتا ہوں، اور یہ آج سے نہیں، یہ کئی سالوں سے یہ میرا معمول ہے۔ تو لہذا انسان کو مطالعہ کرنا ہے اور اس کو شوق بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کام کس طریقے سے کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی لے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں انسان، آج کل کا انسان وہ مقبولیت تو چاہتا ہے لیکن قبولیت نہیں کرواتا۔ ہر انسان مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر انسان بڑا، اس کو خواہش ہے کہ جی لوگ مجھے پہچانیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، یہ وہ ہر اعتبار سے۔ لیکن دیکھیں مقبولیت سے پہلے قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے، تو پہلے تو قبولیت کروائیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے رسول کے دربار میں۔ اور قبولیت کس سے ہوگی؟ وہ اخلاص کے ساتھ ہوگی، وہ جب آپ نیت اپنی ٹھیک کریں انشاءاللہ، پھر محنت کریں، پھر اللہ تعالیٰ نتیجہ بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے سے کام لے، اور اگر وہ عالم نہیں بھی بن سکا، میری تو دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھیں عالم تو کچھ لوگ ہوں گے، شیخ بھی کچھ لوگ بنیں گے، لیکن ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان تو وہ بن سکتا ہے نا، اور وہ مطالعہ بھی کر سکتا ہے، دین کا داعی بھی بن سکتا ہے، اور وہ دین کی خدمت بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جذبہ آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور جتنے ہمارے ویورز ہیں ان سب کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر اعتبار سے، ہر لائن سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا کام بھی کریں، امر بالمعروف بھی کریں، نہی عن المنکر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں ان کو بھی پورا کریں، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میاں اور بیوی دور رہتے ہوں اور 2-3 سال تک آپس میں ان کی ملاقات نہ ہو تو کیا دور رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، دور رہنے سے تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو طلاق دینے سے ہوتی ہے، خلا جب ہوتا ہے جب خلا لیا جائے، تو دور رہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یا تم جو ہے وہ دوسری شادی کر لو، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یہ کہتا ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں اور چھوڑ دیتا ہوں میں فرق ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے ہاں اس سے مراد میری یہ ہے کہ بھئی میں تمہیں فارغ کر دوں، طلاق دے دوں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ایک طلاق بائن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، صریح الفاظ استعمال نہ کرنے سے طلاق بائن ہو جاتی ہے، کنایتاً اگر کوئی لفظ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوچھا جائے بھئی آپ کیا یعنی اس کو ختم کر دیں اس رشتے کو پھر، ٹھیک ہے؟ اور میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ کیا خاتون کا ایجوکیشن حاصل کرنا؟ بالکل حاصل کر سکتی ہے، پردے کے اندر رہتے ہوئے آپ پردہ کریں اور حجاب کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں، اور اختلاط نہیں ہونا چاہیے آپ کا، باقی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو جی۔ دوسرا میری
بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ عورت اور میاں بیوی میں تنازع ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہر چیز آدھی آدھی ہو جاتی ہے، تو شریعت میں بھی ایسا ہے؟ دیکھیں اسلامی قانون میں تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی طلاق ہو جائے تو ساری جائیداد آدھی آدھی ہو جائے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں پہ ہوگا لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں سورہ علم نشرح پڑھ کے 7 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک، پہلی دفعہ کال کی ہے۔ اچھا، تو آپ کتنے عرصے سے دیکھتی ہیں پروگرام؟ اور جب آپ اقرا پر تھے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو بڑا عرصہ ہو گیا دیکھتے ہیں۔ جی 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 اچھا، میں کیا کومل نام کیسا ہے؟ وہی بیٹی کا میں نام رکھے یا کومل تھے، کچھ بندے کہنے کے نہیں نام کومل؟ تھی جی، کومل اختر۔ کومل اختر، جی چلیں ٹھیک ہے جی، پھر بتاؤ گے میں چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ جب عشاء کی قضا جب پڑھتے ہیں اس میں وطر تو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وطر کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے دعائے قنوت پڑھتے ہیں 1 رکعت 3 رکعت، یا اس کو ایون نمبر میں پڑھتے ہیں؟ تو پلیز اس کا ذرا آپ ڈسکرائب کر دیں کہ کس طرح۔ یعنی آپ مجھ سے وطر پڑھنے کا طریقہ پوچھ رہی ہیں؟ جیسے قضا، جب قضا کرتے ہیں قضا اور ادا تو نماز تو ایک ہی طرح ہی پڑھی جاتی ہے نا، چاہے وہ قضا ہو یا ادا ہو، ٹھیک ہے۔ وطر کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے سوال سے شروع کر لیتا ہوں جی۔ دیکھیں وطر جو ہے، وطر پڑھنے کا طریقہ کار جو احناف اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر وطر پڑھنے کا طریقہ کار جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، صرف فرق کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تلاوت نہیں کی جاتی اور رکوع سجدہ کر کے جو ہے وہ نماز کو مکمل کر لیا جاتا ہے، لیکن وطر کے اندر جو عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھا کر دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر سجدے کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھ کے تحیات اور درود شریف پڑھ کے آپ سلام کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے وطر پڑھنے کا۔ تو 3 رکعتیں ہیں 2 قاعدوں کے ساتھ اور 1 سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین ایک آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کی بیٹی کا نام کومل اختر ہے، تو یہ کومل نام رکھنا کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں کومل جو ہے وہ اصل میں تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں نرم، نازک، اور جس کو کہتے ہیں نا وہ لڑکی جو نازک ہو اور نرم ملائم نازک، تو سافٹ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ لڑکیوں کا نام ہے، رکھا جا سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ سنسکرت کا ہے، یعنی انڈیا کے اندر کافی پاپولر ہے، تو وہ لوگ رکھتے ہیں، تو معنی ٹھیک ہے، بالکل اس کو کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ناموں کے حوالے سے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے اچھے نام رکھیں، اور والدین کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ جو اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے وہ ایک اچھا نام ہے، اور ساری زندگی بچوں کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو ناموں کے اثرات ہوتے ہیں پرسنالٹی کے اوپر، شخصیات کے اوپر۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو آپ کے خاندان میں
کسی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو یا کسی رشتہ دار کو، عزیز و قارب کو اولاد عطا فرمائے تو ان کے اچھے نام رکھیں اور ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کے اندر ادب، احترام ان کو سکھائیں، تہذیب اپنی اور شائستگی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب بچہ بات کرتا ہے یا بچے کے جو اخلاق ہوتے ہیں، بچے کا جو کردار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر عکس نظر آتا ہے اس کے والدین کا۔ اگر بچے بد اخلاق ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی تربیت کے اندر جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے۔ یقینی طور پہ گھر کے اندر والدین آپس میں اس طرح بات کرتے ہوں گے۔ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کو جب چیخ چیخ کر بات کریں گی، غصہ کریں گی، ڈانٹیں گی بہت زیادہ، تو بچے بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ جب آپ خود سے جو ہے وہ جو باپ ہے وہ بچوں پہ اگر سختی کرے گا بہت زیادہ اور غصہ کرے گا اور چیخے گا، چلائے گا، ان کے ساتھ ان کو گالیاں دے گا، تو وہ بچے بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ تو میں تو اکثر یہ بات نہیں کرتا، دیکھیں ہم لوگ پنجابی لوگ ہیں نا، اور پنجابی لوگ جو ہیں وہ غصے والے بھی ہوتے ہیں اور برا نہیں بنائیے گا، پنجابی زبان کے اندر جو ہے وہ مٹھاس بھی بہت ہے، یہ نہیں کہ مٹھاس نہیں ہے، مٹھاس بھی بہت ہے، لیکن گالیاں بھی بہت ہیں۔ یہ بات آپ اور میں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جو ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں نا۔ دیکھیں اپنے بارے میں بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، کہ بھائی دوسروں کے بارے میں تو بات کرنا آسان ہے، لیکن اپنے بارے میں بات کرنا، تو لہذا جب بھی بات کرتے ہیں گالیوں کا استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو بچے گالیاں دیتے ہوں، جو بندہ گالیاں دیتا ہو، تو وہ ذرا سمجھا جاتا ہے ہو جی بڑا اچھا، یہ بڑا بہادر بچہ ہے، بڑا بوڑھ بچہ ہے، ایسا نہیں۔ تو اپنے بچوں کو شائستگی سکھائیں اور ان کو ادب احترام سکھائیں اور اچھے نام رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اولاد دی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا تو قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو لوگ قبروں کے اوپر گوبر ڈالتے ہیں، کیا یہ گوبر ڈالنا صحیح ہے؟ کیونکہ ہم جاتے ہیں جب قبر کے اوپر تو ہم دعا مانگتے ہیں وہاں۔ نہیں تو گوبر کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ گوبر ڈالتے ہیں کہ وہ فلاور لگاتے ہیں کہ فلاور صحیح پھٹ جائیں، اس لیے ڈالتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیوں۔ چاند قبروں کے اوپر میں نے دیکھا ہے گوبر ڈالے ہوئے۔ اچھا کھاد ڈالتے ہوں گے نا؟ نہیں کھاد نہیں، گوبر جس کو روڑی بولتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال ہے کہ چند سال پہلے میرا خیال ہے سب مسلمان بہن بھائیوں کے گھروں میں ہوں گی، ریکارڈ پلے ہوتی تھی، چھوٹی سی ٹیپ ہوتی تھی، ان کے اندر تلاوت ہوتی تھی، نعتیں ہوتی تھی، ذکر ذکار ہوتا تھا، کیونکہ پہلے جو کچھ آج چل رہا ہے فونوں کے اوپر اس وقت وہ نہیں تھی ہوتے۔ تو وہ ہم ان کو کیا کریں؟ بہت ساری پڑھی ہیں تو بچے اب تو وہ تو سنتے ہی نہیں۔ کیا وہ جہاں ہم شہید ہوئے کاغذ، قرآن پاک یا سپارے قبر کے اندر رکھتے ہیں، قبرستان میں کہیں ہوتی ہے ایک جگہ، وہاں کیا ان کو کاٹ کر رکھ سکتے ہیں؟ وہ ٹیپ سی ہوتی ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم۔ یہ مجھے پوچھنا تھا کہ جب ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ سنتوں میں بھی کرنا ضروری ہے اور نفلوں میں بھی کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے سجدہ صاحب؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، اور اگر بھول جائے تو کیا کرے وہ بھی بتانا پلیز۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہی کے اس سے شروع کر لیتے ہیں کہ جی سجدہ صاحب کیا نفل میں بھی کرنا ہوتا ہے، سنتوں میں بھی کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا تو نماز شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ نفل پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، سنت کا بھی اسی طریقے سے ہے۔ لیکن جب آپ نے نماز شروع کر دی، اب وہ جب نماز شروع کر دی تو اس کو کمپلیٹ کرنا آپ پر لازمی ہو گیا ہے، اور اگر آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے، بیچ میں آپ نے اس کو توڑ دیا یا آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اب آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی، اس کو ادا کرنا ہوگا،
اب آپ پر واجب ہے اس کا پورا کرنا. تو نماز شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی ہے. تو لہذا اب اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی واجب چھوٹ گیا ہے, کوئی ایسی غلطی جس کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے, تو بالکل آپ کو سنت نماز کے اندر بھی سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے اور نفل نماز کے اندر بھی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائیں, آپ نے کیا ہی نہیں ہے, جب نماز ختم کر لی بعد میں آپ کو یاد آیا ہو میں نے تو سجدہ سہو نہیں کیا, تو پھر آپ اس نماز کو دوبارہ دہرائیں گے, ٹھیک ہے. نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہے. دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ جی اپنا جو کیسٹس ہوتی ہیں, پہلے زمانے میں یہ کیسٹس ہوتی تھیں, آڈیو کیسٹ, ان کے اندر قرآن سنا جاتا تھا, ان کے اندر جو ہے تقاریر ہوتی تھیں. تو اب تو وہ رواج نہیں رہا, یا آپ کسی کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہی نہیں ہے, اب وہ کیا کرے اس کو, وہ کیسٹ ان کا کیسٹیں اس کے پاس ہوں تو ان کا کیا کرے. اچھا دیکھیں وہ جو کیسٹس ہیں وہ اگر کوئی قرآن کی کیسٹ ہے, اسی طریقے سے کوئی ڈی وی ڈی ہے, تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتی ہے, صحیح ہے, وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے. اس کے اندر تو آواز ریکارڈ کی گئی ہے نا. تو اب وہ جب کیسٹ اگر پڑی ہوئی ہے ایسے بظاہر, تو اس میں اور مصحف میں فرق ہے, تو لہذا مصحف کا قرآن کا احترام کرنا تو ضروری ہے. اب وہ کیسٹ ہے اس کو آپ پھینک سکتے ہیں, اس کو ڈسپوز کر دیں, آپ اس کو ری سائیکلنگ میں پھینک دیں, جہاں بھی آپ اس کو پھینک سکتے ہیں پھینک دیں. اور کیونکہ وہ قرآن کے حکم میں تو نہیں ہے نا, اس کے اندر تو آواز ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کو زمین پہ دفنانا یا اس کو پانی پہ بہانا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی قبرستان کے اندر آپ نے کہا کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ قبروں پہ گوبر ڈالتے ہیں. اچھا یہ گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں اس بات کا علم, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. ہمارے ہاں کراچی شہر میں تو ایسا نہیں ہوتا, اور گاؤں میں شاید ہوتا ہو, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن قبروں کے اوپر اس طریقے سے قبر کو کوہان بنا دینا, اور قبر پہ اگر جو ہے وہ مٹی ڈالنا, اور کوئی اگر کھاد ڈالتا ہے سائڈ کے اوپر ڈال دیتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پودا لگا دیتا ہے, تو وہ تو شرعی طور پر جائز ہے, اس کو تو کیا جا سکتا ہے. لیکن گوبر کو نہیں ڈالنا چاہیے. گوبر کے اندر تو اسمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, تو گوبر کا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ جو کھاد ہوتی ہے یا کوئی ایسی مٹی ڈال دیں جو زرخیز مٹی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ خود ہی چیزیں اگ جائیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں مٹی کے اندر ہی چیزیں پودے اگ جاتے ہیں, تو ایسا کرنا چاہیے. تو جان بوجھ کر گوبر کو تو نہیں ڈالنا چاہیے, وہ یہ احترام کے خلاف ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کرم شکر اللہ کا جی. اچھا مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا, اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ گولیاں, نیند کی گولیاں کھا سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ میری بیٹی نا 20 ایئر کی اولڈ ہے, لیکن وہ نا بیٹھے بیٹھے کوئی بہانا ڈھونڈ کے اتنی غصے میں آتی ہے کہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے. پلیز مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میں مسز ملک بول رہی ہوں. جی جی. میرے بیٹا 2 سوال ہیں. یہ ہے کہ میری نظر بالکل بہت کمزور ہے, میں قرآن نہیں پڑھ سکتی, تے میرے واسطے کی حکم ہے, میں کی کرنا چاہیے؟ بعد دن رات رونی ہاں, کی کرا. تمہیں پتا عمر بھی 88 ہو گئی ہے, میں بڑی مشکل سے قرآن نہیں میں پڑھ سکتی. نماز تہجد سب کچھ کرنی ہے, پڑھائی, باقی قرآن نہیں پڑھیا جا رہا. وہ واسطے میں کی ہدایت ہے بیٹا ضرور دسو, اور میرے لیے دعا کرو. ایک درداں بہت چل پھر نہیں سکتی. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے جی, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی جی. ہاں جی, میں بولستان سے کال کر رہی ہوں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, کیا آپ سوال پوچھنا آپ نے؟ ہاں جی, میں منہ وچ سالٹی واٹر پانی بہت آਉਂدا ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں منہ وچ ریشے آਉਂدا ہے, ریشے بہت پندی ہے. احمد, ہاں نیکسٹ کال لیتے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں پھر مجھے بتا دیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ نے وہ نام کا بتایا، میں نے سنا نکلے کیا کیا آپ نے؟ میں کیا سی نا کہ کومل اختر نام ہاں میں نے بتایا نا کہ نازک نام ہے، نازک نہیں سنیا نا، میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے سافٹ، نازک. اچھا ٹھیک ہے جی، رکھی سک رہے ہیں پھر وہ نا یا نہیں؟ تو ابھی آپ نے کتنی عمر ہے اس بچی کی؟ اس کی 21 ایئر. ہاں تو اب رکھا ہوا 20-21 سال سے رکھا ہوا، تو ابھی کیوں چینج کرنا ہے؟ وہ بیمار رہتی ہے. نہیں تو اس کا نام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، نام رکھ سکتے ہیں، اگر آپ بدلنا بھی چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں، کوئی شرعی طور پہ ممانعت تو نہیں ہے، بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بہت پریشانی ہے. میرا بیٹا ہے نا، وہ بیمار ہے نا، اس کو مینٹل النس ہے نا، تو وہ نشے بھی کرتا ہے، اور اس کی بیوی ہے تو اس کا بیٹا بھی 1 سال کا، پر اس نے اس بیوی کو طلاق بول دیا نا بہت بار. وہ بہت پریشان ہے، تو ہم سب پریشان ہیں، تو آپ بتائیں کیا کریں ہم؟ نہیں تو ابھی کیا، جب طلاق دے دی ہے، مینٹلی پاگل بھی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی پر تو بے تشدد بھی کرتا ہوگا، اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہا بس. اور جو نہ بچے کو کچھ کہتا ہے، دیکھو یہاں بچے کو اگر کچھ کیوں تو وہ پریگننٹ تھی یا بچہ سال کے اوپر ہو گیا، کوئی کچھ نہیں، بیوی کو بھی نہیں کچھ کرتا ہے. کبھی غصہ چڑھے کسی دیوار کو پنچ کرتا ہے یا کچھ ایسا کر دیتا ہے. ٹھیک تھا، ابھی تھوڑا ٹائم ہوا اس نے نشے شروع کر دیے ہیں زیادہ، تو آج اس کو اللہ رحم کرے جی، اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی جی ہاں جی، مولوی صاحب نے گل کرنی جی، کریں. ہاں جی، اگر میرے منہ پانی بہت ہوتا ہے، فلیم بہت ہوتی ہے، منہ میں پانی بہت آتا ہے آپ کے؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال پوچھنا تھا، جو میرا بھائی ہے نا، اس کا نام رکھا گیا ہے عبد البلال فاروق، یہ نام ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا معنی ہے؟ عبد البلال؟ عبد البلال، ہاں. اچھا، بلال تو نہیں ہوتا، بلال ہوتا ہے. بلال ہی ہوتا ہے. ہاں بلال تو، عبد البلال تو نام عبد البلال کا بندہ تو نہیں ہوتا نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. وہ تو 30 سالہ تو مطلب 40 years old. تو مجھے میری ماں نا وہ سوچتی تھی کہ جو نام ہے نا اس کا بدلا. نہیں تو اب عبدال ہٹا دیں، اس کی جگہ محمد رکھ دیں. کیا ہے، محمد بلال کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. عبد البلال نہیں ہوتا. عبد البلال کا مطلب ہو گیا بلال کا بندہ. تو بلال کا بندہ تو نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلال اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. نہیں پر وہ یہ نام فار ایگزامپل اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ میرے بھائی جب معنی ہی ٹھیک نہیں ہے، رکاوٹ کیا؟ جب معنی ٹھیک نہیں ہے تو ایسے نہیں رکھتے نا. بلال کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہیں محمد، اس کا نام محمد بلال رکھ دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا جی، پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا کسی کو نیند نہ آتی ہو تو کیا وہ نیند کی گولی کھا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے. ایک تو ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی آپ ایڈوائز کیے کہ آپ یہ گولی استعمال کریں، تو آپ بیمار ہیں اور صحت کا ایشو ہے، کوئی آدمی تکلیف میں ہے، کوئی آدمی پین میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، تو وہ تو چلیں کوئی ایسی گولی کا ڈاکٹر کے کہنے پہ استعمال کرتا ہے تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ دوا ہے، ڈرگ ہے، اور دوا کی شرعی طور پہ اجازت ہے. ٹھیک ہے. وداؤٹ اینی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی النس نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور بس عادت بنا لی ہے کہ بھئی نیند کی گولیاں کھانے کی. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پتہ آپ کو، کہ وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور ہر وقت بس وہ سوتے ہی رہتے ہیں، ٹن رہتے ہیں. تو اب سوچنا یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی مرض کے، اور ڈاکٹر نے بھی ان کو ایڈوائز نہیں کیا، خود سے سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو اس طرح کی ڈرگز لیتے ہیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے، کیونکہ جب آپ نشہ ہے وہ حرام ہے، اور آپ نے اس کو بغیر کسی بیماری کے آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے
تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی 20 سال کی ہے، بہت غصہ کرتی ہے. دیکھیں 101 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ اپنا کرم فرمائیں گے. اور مسز ملک کہتی ہیں کہ ان کی نظر کمزور ہو گئی، اب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو اب کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، قرآن سن لیا کریں. جب آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو قرآن سنیں، اور قرآن سننے کا بھی ثواب ملتا ہے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَانصِتُوا، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو بالکل آپ قرآن سن سکتی ہیں، آپ قرآن سنیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اچھا دیکھیں، کوئی لڑکا اگر نشہ کرتا ہے اور غصے میں طلاق دیتا ہے، نشہ کرتا ہے اس میں طلاق دیتا ہے، تو اس سے طلاق تو ہو جاتی ہے نا. طلاق تو اسی طرح ہی تو دی جاتی ہے، غصے میں دی جاتی ہے اور لڑائی کرتے وقت دی جاتی ہے. پیار محبت میں کوئی طلاق تو نہیں دیتا نا، تو طلاق اس سے ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کتنی طلاقیں دی ہیں. اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو پھر وہ طلاق رجی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق بائن ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایسا کریں کہ اپنے علاقے کے جو آپ کے علاقے کے اندر جو امام صاحب ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے آپ یہ مشورہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور دوسرا میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی ان کو پانی میں منہ میں پانی آتا ہے. اچھا دیکھیں، یہ کبھی کبھی کسی کے منہ میں اس طرح سے کوئی میڈیکلی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور باقی وضو کریں، کلی کیا کریں، اور وضو کریں، وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے. اچھا، جن کے بچے بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دعا کریں. ان کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 100، اس کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. سورہ مائدہ آیت نمبر 100، سورہ مائدہ آیت نمبر 100 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5، اس کو بھی آپ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جن کے بچے بگڑ گئے ہیں، جو بری عادتوں میں ہیں، نشہ کرتے ہیں. دیکھیں اس بیچاری اس کی جو بیوی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، وہ کس کیفیت میں گزر رہی ہوگی. تو وہ عورت جس کا شوہر نشہ کرتا ہو اور پھر نشے کے وقت میں پھر وہ پتہ نہیں کیسی زبان استعمال کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے جی، ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی سوسائٹی پہ نظر رکھیں. ہم دیکھیں کہ وہ کس قسم کے دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ جو اصل جو ہے نا سوسائٹی، کہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ کے بچوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. اگرچہ آپ کی بچیاں بھی ہوں، دیکھیں اپنی بچیوں پہ بھی آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، نظر رکھنی ہے. آج کل ہماری بچیاں بھی جو ہے وہ غلط راستے پہ نکل پڑی ہیں، اور ان کو بھی جو ہے جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نشے کا عادی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ابیوز کرتے ہیں. تو لہذا خدا را اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ بھائی ان کی سوسائٹی اچھی ہو. آپ اپنے طور پر ان کو اچھی مجلس میں لے کے جائیں، اچھی محفل کے اندر لے کے جائیں، اچھے لوگوں سے ان کی ملاقات کروائیں تاکہ وہ اچھے علماء، مشائخ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی گفتگو سنیں، ان کی وعظ و نصیحت سنیں، ان کو جماعت کے اندر بھیجیں. اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی میں سے بول رہی ہوں. جی میری یادداشت نہیں ہے، تو میں نماز پڑھتے وقت بالکل بھول جاتی ہوں کہ میں نے پہلی رکعت پڑھی یا دوسری رکعت میں. ٹھیک ہے. تو میں بعض ٹائم تحیات تو پڑھ لیتی ہوں، یعنی دوسری رکعت کے تحیات تو پڑھ لیتی ہوں. مجھے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میں پہلی رکعت میں پڑھی ہے یا نہیں جب میں دوسری رکعت میں. تو میں آپ سے پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح میں ٹھیک کروں، یا کیا
یعنی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے یا کہ اسی طرح نماز پڑھ سکتی ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے 2 کوشچن ہیں. جی ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو اور وہاں نماز شروع کر دی, اس کے بعد وہ اذان ہوئی, تو کیا وہ نماز توڑ دینی چاہیے یا کنٹینیو رکھنی چاہیے؟ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں, نماز پہلے ہوگی اذان بعد میں؟ نہیں, یعنی کہ ابھی ہم سفر میں ہیں, کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اندر, ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے ریئلائز نہیں کیا کہ ابھی جیسے مثلاً کہ عصر کی نماز کا ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن اذان نہیں ہوئی جماعت کے لیے, تو اگر آپ نے شروع کر دی اس کے بعد جماعت کی اذان ہو تو آپ کے نماز توڑ دینا چاہیے یا کنٹینیو رکھنا چاہیے اپنی نماز؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا سوال ہے آپ کا؟ عیسیٰ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ سے دعا درخواست کرنی ہے. جی میری سوتیلی بیٹی چوتھی اس کی ڈیلیوری ہے الحمدللہ, لیکن جمعے سے اسپتال میں ایڈمٹ ہے. بس آپ دعا کریں کہ آپریشن کی نوبت نہ آئے. اللہ تعالیٰ ساتھ خیر عافیت کے جو بھی اس کو عطا کرے ساتھ خیر عافیت کے عطا کر دے. بہت دعا کی التجا ہے آپ سے. ضرور انشاءاللہ اللہ اپنا کرم کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم. سر یہ جو سب بتاتے ہیں کہ ضعیف کتاب دینی یا قرآن شریف کو یا تو مٹی میں دفنا دینا چاہیے یا پانی میں بہا دینا چاہیے, تو اس کنٹری میں جہاں ہم لندن میں رہتے ہیں اگر ہم کہیں پارک میں گڈھا کرنے لگیں گے یا کسی اور جگہ تو لوگ تو اس کو دیکھ کے عجیب سا سمجھیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے گھر کے گارڈن میں کریں یا پانی کا بھی کس طرح کریں؟ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اگر مجھے گھر میں ایک بالٹی کے اندر ساری چیز بھگو دوں, اس کی جب وہ پھول جائے تو پھر میں اپنے گھر کے گارڈن میں اکٹھا کر کے اس کو. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کرم شکر اللہ کا. جی وعلیکم مفتی صاحب, اصغر بول رہا ہوں. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کرم شکر اللہ کا. جی مفتی صاحب میں نے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد عبداللہ اصغر. محمد عبداللہ اصغر. جی یہ نام صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. محمد پہلے لکھا ہے اور بعد میں عبداللہ. بالکل آپ لکھ سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل جی, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کا حافظہ بہت کمزور ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی, اور ان کو اب یادداشتی بہت کمزور ہے, ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, 1 پڑھی 2 پڑھی, کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. تو اچھا دیکھیں, ایسی صورتحال کے اندر اب ایک شخص ہے اس کو بالکل پتہ نہیں لگ رہا اور وہ اتنا اس کو حافظے کی بیماری ہو چکی ہے, تو اب وہ معذور ہے. اور معذور کا حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے عصر کی نماز شروع کی, 4 رکعت پڑھی, اس نے نماز پڑھ لیں, چاہے وہ اس نے 4 پڑھی ہوں, 2 پڑھی ہوں, 3 پڑھی ہوں, 5 پڑھی. اب اس کو یاد نہیں آ رہا کہ کتنی پڑھی ہیں, لیکن اس نے ہے کہ جی میں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے, اپنے طور پہ 4 رکعتیں کر کے پوری کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مغرب کریں, اسی طرح سے عشاء کریں. اور اگر بالکل ہی ڈیمنشیا ہو جائے, کچھ پتہ نہ چلے, تو پھر تو معذور ہیں, اور معذور اور پھر جو ہے وہ مرفوع القلم ہیں, اور ایسے لوگوں کے اوپر پھر نماز فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے اوپر نماز فرض نہیں رہی ہے, اب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے پاکی ناپاکی کا, وقت کا, جو فرائض ہیں, یہ ساری چیزیں وہ مرفوع القلم ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ساتھ گھر والے ہیں, بیٹی ہے, بہو ہے, بیٹا ہے, اگر وہ ساتھ کہے کہ جی میرے ساتھ آپ پڑھ لیں اور وہ پڑھا دیں, ساتھ نماز پڑھ لیں, تو وہ ان کے ساتھ, مرد ہے تو جماعت سے پڑھ لیں, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ان کو ان کی اتباع کرنی ہے, تو لہذا اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر اکیلی ہیں تو پھر جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ 3 پڑھی ہیں تو سمجھیں 3 ہی پڑھی ہیں, مطلب زیادہ اس میں نہ پڑھیں, بس نماز پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا
میں نے سارا مسئلہ بتا دیا. اگر بالکل یاد نہیں رہتا تو پھر مرفوع القلم ہے. دوسرا, مسجد میں ٹریول کر رہے تھے اور مسجد میں گئے کہ بھئی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو وہاں اپنی نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ سفر کر رہے تھے کہ بھئی سفر پہ جا رہے ہیں, تو نماز پڑھ رہے, تو اب وہاں پہ عصر کی اذان ہو گئی. تو اب کیا کریں؟ عصر کی اذان کے بعد تو 15 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے, تو کیا اپنی نماز کو توڑ دیں؟ نہیں, آپ نماز نہ توڑیں, اپنی نماز مکمل کر لیں اور پھر چلے جائیں. اگر ٹائم زیادہ ہے تو جماعت سے پڑھ لیں, اگر نہیں ہے, اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے, آپ کے ساتھ مشکل ہے, سفر میں ہے, تو پھر آپ اپنی پڑھیں اور چلے جائیں. اس نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. ہاں, لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں اور جماعت سے نماز پڑھیں. ہاں, اگر آپ نے اپنی نماز شروع کی اور ابھی نماز کھڑی ہو گئی, تو اب کیا کریں؟ تو اگر آپ نے ابھی تک رکوع سجدہ نہیں کیا تو آپ اپنی نماز کو توڑیں اور اس نماز میں شامل ہو جائیں. اور اگر آپ نے 1 رکعت پڑھ لی تھی, یعنی 1 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے, تو آپ 1 رکعت اور پڑھیں اور سلام پھیریں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا, وہ میری بہن کہتی ہیں کہ ان کی بچی ڈلیوری کے لیے گئی ہوئی ہے, 4 دن ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے جی. یا خالقو یا باریو یا مصورو 3 نام ہیں. یا خالقو یا باریو یا مصورو 313 دفعہ پڑھیں جی. یہ 3 نام ہیں, 313 دفعہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. یا خالقو یا باریو یا مصورو 313 دفعہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ صحت مند اولاد عطا فرمائیں گے. ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. یا خالقو یا باریو یا مصورو. اسی طرح سے جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ جو قرآن پاک گھر کے اندر ہوتے ہیں, اب ہم ان کو دفنائیں گے تو کہیں پارک میں جا کے, تو لوگ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے دریا میں, نہر میں, تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, کوشش کریں کہ بھئی بہت زیادہ نہ ہوں, اور اگر تھوڑے سے ہیں تو پھر تو آپ بہا سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو. یعنی جو یہاں نہریں بہت ہوتی ہیں, کوئی بھاری چیز اس کے اندر ڈال کے, اور اس طرح سے کہ اس کی توہین نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے پھینک دیتے ہیں قرآن کو, اگر آپ نے ایسے پھینک دیا تو وہ تو زمین میں نہیں جائے گا, وہ پھر بہتے بہتے سائڈ پہ آ جاتا ہے, اور زیادہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. تو لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی. 3 طریقے ہیں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفنایا جائے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں بہایا جائے, اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ذرا اس کے اندر کیونکہ بے ادبی کا شبہ بھی ہے. اب ان دونوں چیزوں میں بھی اگر بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کو کسی ڈرم کے اندر, کوئی ڈرم لیں, اس کے اندر اس کو پھر جو ہے وہ جلا دیں تاکہ وہ جل کے خاک ہو جائے اور اس کی جو ہے وہ بے حرمتی نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ بڑا احتیاط کا کام ہے. بہتر یہی ہے کہ اس کو دفنایا جائے اور پانی پہ بہایا جائے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہم شریعت کے مسائل سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.